قاضی کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے، قاضی کیسا ہو نکاح پڑھانے والا، کوئی ہے ایسا؟ کوئی مسئلہ مشکل ہو جائے گا حاضرین ناظرین کے لیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں، چلے میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دیتا ہوں. فتاوی عالمگیری میں فقہائے کرام علیہم الرضوان نے اس کی مقدار مقرر کی ہے، اور وہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی جس کا نکاح کیا جا رہا ہے یہ غیر شادی شدہ ہے، یعنی کنواری ہے، یا شادی شدہ ہے. اگر تو کنواری ہے تو ایسی صورت میں 1 دینار 4 کچھ گرام اس کا وزن بنتا ہے سونا. صحیح. اچھا. 4 کچھ گرام سونا بنتا ہے. اس کے مطابق جو قاضی نکاح پڑھا رہا ہے، نکاح کروا رہا ہے، یہ اس کی فیس بنتی ہے. اچھا. یہ اس وقت میرے اندازے کے مطابق تقریباً 75,000 کے قریب بنتی ہے. اللہ اکبر. کم و بیش. اچھا، اگر مثال کے طور پہ بیٹی شادی شدہ ہے جس کا نکاح بار دیگر شوہر انتقال کر گیا یا طلاق یافتہ ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ، دوبارہ اس کا نکاح کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں آدھا دینار، نصف دینار، اور وہ تقریباً آپ لگا لیجئے 36 سے 37 ہزار روپے کے قریب جو ہے وہ قاضی کی فیس بنتی ہے. یہ سمجھیے کہ شرع نے اس کا حق مقرر کیا، یہ اس کو دینا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ اس میں بھی جو ہے نا وہ لوگ کوتاہی کرتے ہیں. یعنی اس لیے نہیں کہ ہم عالم ہیں، میں نے اپنے بارے میں خود وضاحت کر دی، میں نکاح صرف اس لیے نہیں پڑھاتا کہ میرے نزدیک نکاح جو پڑھانا ہے اس سے زیادہ قیمتی میرا اپنا ذاتی وقت ہے. میں وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا رہوں اور بیٹھا رہوں، بارات آئے گی، کب آئے گی، کب نہیں آئے گی، وہ سارے معاملات، تو میرا تو وقت ضائع، اتنے لمحات تو میرے گئے. لیکن یہ ہے کہ جس بندے کو آپ نے امام کو بلایا ہے یا قاضی کو بلایا ہے، جس سے بھی آپ نے نکاح کروایا، یہ اس کا حق بنتا ہے اس کو ادا کیا جائے. صحیح. ویسے ہمارے ہاں لوگ اس سے بھی چڑ کھاتے ہیں. چڑ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام صاحب کہہ دیں نا دستور کے مطابق 5,000 دے دیں، اچھا اس میں سے یونین کونسل کی فیس اور سارے لوازمات یہ وہ کرا کے نا جی تو 2,000 3,000 بچ جائے نا، تو کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں مولویاں جڑا نا بہت نکاح مہنگا کر دیتا ہے. یعنی اپنے معاملات 10-12 لاکھ 20 لاکھ روپیہ پورے نکاح میں لگانا ہے، اور آخر میں جس وقت مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کی فیس ادا کرنی ہے تو ایسی صورت میں ان کو کہنا ہے کہ جناب مولویوں نے بہت مہنگائی کر دی. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بھائی وہاں سے یہ معاملات ہیں جو دینے چاہیے قاضی صاحب. قاضی صاحب کے لیے بھی کوئی خاص معلومات نکاح کے حوالے سے یا یہ ساری چیزیں اس کو نالج ممکن ہونی چاہیے؟ یہ بھی بالکل میں عرض کروں، ہر دوسرا بندہ اگر قاضی بن جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بلکہ میں طریقہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. عمومی طور پہ میرے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں، یعنی جس وقت دونوں فریق بیٹھ گئے ہیں نکاح کرنے کے لیے، تو امام صاحب فارم فل کرتے ہیں. فارم فل کرنے کے بعد جا کے نہ تو بیٹی سے اجازت لیتے ہیں امام صاحب، اور اجازت دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ نکاح آپ قبول کرتی ہیں. امام صاحب جا کر بیٹی سے کہتے ہیں آپ نکاح قبول کرتی ہیں؟ بیٹی کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں. اس کو بھی لفظ یہی پڑھایا ہوتا ہے بیٹی کو کہ تم نے قبول کہنا ہے، قبول کہنا ہے. اچھا دوسری طرف آ کے وہ جس وقت بیٹے سے بات کرتا ہے تو یہاں بھی یہی کہتا ہے کہ فلانا بنت فلاں کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرتا ہوں، یہ حق مہر ہے، یہ گواہ ہیں، قبول کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں. ائمہ کرام فرماتے یہ طریقہ نہیں ہے نکاح کا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ امام جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ خود جا کر اجازت طلب کرے اور لفظ یہ کہے کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں میں بحیثیت تمہارا وکیل ہونے کے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے اجازت دیتی ہو؟ بیٹی کہے میں اجازت دیتی. بس ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا کافی، حاضرین سن لیں جو گواہ بن رہے ہیں وہ کافی ہے. 3 مرتبہ تاکید کے لیے دوہرا دیا جاتا ہے، بس وہ بھی ٹھیک ہے. تو واپس آ کے اب یہ بات یہاں کہے کہ میں بحیثیت وکیل ہونے کے تمہارا نکاح فلانا بنت فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر ان گواہوں کی موجودگی میں کرتا ہوں، تم قبول کرتے ہو؟ وہ آگے سے کہے میں کرتا ہوں. یہ طریقہ ہے. لیکن ہمارے ہاں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ اس سے نکاح پر اثر پڑتا ہے. اللہ اکبر. جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے، میرا اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ شاید یہ کاغذی کاروائی اور کوئی معاہدہ ہے کاغذی جو ہم کرنے لگے ہیں اور میں نے جا کے وہ طے کروانا ہے. ائمہ کرام کی بھی ذمہ داری ہے صحیح لفظوں کے ساتھ جو بنتے ہیں نکاح کرنا. آپ نے ساری زندگی کا انحصار یہ امام صاحب کے لفظوں پر ہے. اللہ اگر لفظوں کی ادائیگی ٹھیک ہے تو ان کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی، بگرنہ بصورت دیگر اگر خلاف شرع کام ہوا تو سمجھیے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی باعث وبال اور باعث گناہ بن جائے گا. اللہ اکبر. جن کو حضرت بعض اوقات نہیں پتا ہوتا تو وہ 32.5 روپے میں بھی اوکے کر دیتے ہوں گے. یہ مسائل نہ پتا ہو سب تو پھر بندہ کیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.